تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قلب انسانی ظلماتی اور خدائی لشکر کا میدان جنگ ہے، اور جب ان چاروں خصلتوں کا ظہور ہو لیتا ہے تو اب عقل کی قندیل اپنا منہ دکھاتی ہے، جس میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے اور اس کو بھلے اور برے میں امتیاز کا موقع دیتا ہے۔ اگر یہ روشنی ظاہر نہ ہو تو خصائل مذکورہ کی ظلمت اور تاریکی سے نجات ملنی دشوار ہو جائے، مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ قندیل عقل اور مشعل ایمانی کا نور 40 سال کی عمر میں کمال پر پہنچتا ہے۔ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں کمال پر پہنچتا ہے، اور جو بد خصلتیں بلوغ کے وقت پیدا ہونے لگی تھی ان کی اصلیت اور حقیقت اچھی طرح کھل جاتی ہے۔ پس جس وقت یہ نور نظر آتا ہے تو انسان کا قلب گویا جنگ کا ایک وسیع میدان ہوتا ہے، جس میں اس ظلماتی لشکر یعنی چاروں خصائل مذکورہ کی اس خدائی لشکر یعنی عقل اور نور ایمانی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور دونوں لشکروں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو مغلوب اور اپنا تابع فرما بردار غلام بنا لے۔ پس اگر نور عقل کمزور ہو تو شیطانی لشکر فتح یاب ہو کر قلب پر مسلط ہو جاتا ہے، اور دشمن سے بے خوف ہو کر قلب انسانی پر قبضہ اور حکومت کرنے لگتا ہے، اور اگر شیطانی گروہ پسپا ہو اور میدان جنگ عقل اور ایمان کے ہاتھ رہا تو انسان کی حالت سنور جاتی ہے اور طبیعت مہذب بن جاتی ہے۔ اور چونکہ بنی آدم کی فطرت ہے، اس جنگ کا دار و مدار مقتضا ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے اس کا پیش آنا لازمی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ توبہ سے کوئی شخص بھی مستغنا نہیں ہے، کیونکہ اس نور عقل ہی کا نام توبہ ہے جو معرکہ کے وقت ظلماتی لشکر یعنی خصائل شیطانی اور بہیمہ کا مد مقابل اور ممتاز بنتا ہے، اور انسان کو اس پاک شریعت کا تابع دار بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آخرت کی فلاح اور ابدی نجات ہوتی ہے۔ چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنا ہو، کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبے کا بھی ہو، یہ ضروری ہے یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا، اور یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا، یعنی یا تو جوارح کسی خلاف شرع حالت میں ملوث ہوں، اور یا قلب کسی مذموم خصلت یا ایسی بدعات میں مصروف اور مبتلا ہوگا جس کی اصلاح کے لیے توبہ کی حاجت ہوگی۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی انسان فرشتہ سیرت اور ایسا مہذب بن گیا کہ اس کی کوئی عادت اور کوئی خصلت بھی ایسی نہیں جس کو اصلاح کی ضرورت ہو، تب بھی کوئی وقت ایسا تو گزر رہا ہوگا جس میں حق تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی، اور چونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اپنے پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لو، اس لیے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی رجوع کا نام توبہ ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص خدا کی یاد میں ہر آن مستغرق اور محو ہے کہ کوئی لحظہ بھی کوئی لمحہ بھی قلب کو غفلت نہیں ہوتی، اگرچہ اس درجہ استغراق دشوار ہے بلکہ قریب قریب ناممکن ہے، تاہم اگر ایسا مان لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان جس مقام اور جس مرتبے میں ہے اس سے عالی مرتبے میں پہنچنے سے پہلے پھر بھی توبہ کا محتاج ہے، کیونکہ ہر مقام اور ہر مرتبہ اپنے عالی اور مافوق مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے، اور ناقص سے باہر نکلنا اور عالی اور کامل مرتبے پر پہنچنا ہر شخص پر لازمی ہے، پس جب تک بھی اس میں رہے گا تو ضرور بھی ضرور توبہ کا محتاج رہے گا، اور جب دوسرے درجے پر پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ بھی اپنے مافوق درجے کے اعتبار سے ناقص ہے، اس لیے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے اس وقت تک وہاں بھی توبہ کا حاجت مند ہوگا۔ اسی طرح سلسلہ چڑھتا رہے گا کہ جو ترقی کرے گا دو توبہ کا ضرورت مند ہوتا رہے گا، اور چونکہ مراتب قرب خداوندی غیر متناہی ہیں یعنی نہ ختم ہونے والا ہے، کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں جس کے مافوق اور بالا
لائی دوسرا مرتبہ نہ ہو۔ لہذا کوئی حالت بھی ایسی نہ نکلے گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبے میں رہنے کی وجہ سے خطا اور عاجز اور عالی مرتبے تک نہ پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرورت مند نہ کہا جائے۔ یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم اور بے گناہ ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں رات میں دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں رات میں اور دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کی توبہ تو ظاہری گناہوں سے ہوا کرتی ہے اور صالحین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے ہوا کرتی ہے، اور متقین کی توبہ شک اور شبہات کے ابتلا سے ہوتی ہے، اور محبین کی توبہ اس غفلت سے ہوتی ہے جس نے ذکر الہی کو کسی لمحہ میں بھی بھلا دیا تھا، اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر پہنچے ہوئے ہیں مگر اس کے مافوق دوسرا مرتبہ ہے جس پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور چونکہ حق تعالیٰ کے قرب کے مراتب اور مقامات غیر متناہی ہیں اور بے شمار ہیں، اس لیے عارفین کی توبہ کا کوئی منتہا نہیں ہے، عارفین کی توبہ کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور نہ اس کے خاتمے کا کوئی وقت متعین ہے۔ بہرحال توبہ کی حاجت تمام شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس وقت قبولیت میں شک نہ ہوگا، کیونکہ توبہ قبول ہونے کے یہ معنی ہے کہ انسان کے قلب میں انوار معرفت کی تجلیات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا قلب آئینے کی مانند ہے جس پر خواہشات نفسانیہ اور حرص ہوا کے باعث غبار جم جاتا ہے یا گناہ کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے، مگر نیک کام جو منزل بمنزل نور کے ہیں اپنی روشنی اور چمک دمک سے اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کی جو سیقل کرتے ہیں، آئینہ قلب یعنی قلب کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کوئی برا کام کر لے گا اور نادم اور پریشان ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے کپڑے پر صابن لگانے سے ہوتی ہے کہ اگر صابن باقاعدہ لگایا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں میل نہ اترے، بلکہ اسی طرح اگر دل اخلاص اور توبہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوا ہے تو ممکن نہیں کہ قلب میں صفائی اور انشراح اور تجلیات معرفت کی استعداد اور قابلیت پیدا نہ ہو۔ ہاں بعض بزرگوں کو توبہ کے بعد قبولیت توبہ میں جو شک ہوا ہے وہ حقیقت میں قبولیت توبہ کے شرائط جمع ہونے میں شک ہوا ہے کہ خدا کو معلوم کہ ساری شرطیں پوری ہوئی ہے یہ نہیں، جیسے کوئی شخص مسحل دوا پیے اور پھر بھی اس کے دستوں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک دوا کے دست آور ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس امر میں شک ہے کہ مسحل کی شرائط پوری کی طرح ادا ہو گئی یا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت جو بھی آپ کو وقت ملتا رہے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔